جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، دیدار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ پلکوں سے خاک در اٹھا لینا، خاک در اٹھا لینا، پھر نبی کے کوچے کی خاک کا مزہ لینا، خاک کا مزہ لینا، پہلے اپنی پلکوں سے خاک در اٹھا لینا، خاک در اٹھا لینا، پھر نبی کے کوچے کی خاک کا مزہ لینا۔ پیاس تو سب کو لگتی ہے مگر ان آنکھوں کو بھی پیاس لگتی ہے، پیاس اپنی نظروں کی اس طرح بجھا لینا، سبز سبز گنبد کو آنکھوں میں بسا لینا، سبز سبز گنبد کو آنکھوں میں بسا لینا، پہلے اپنی پلکوں سے خاک در اٹھا لینا۔ پڑھو لا
الرحیم. سب سے پہلے تمام دوستوں کو، حاضرین محفل کو، حضرت قبلہ پیر سید نظام الدین جامی صاحب کی طرف سے جو صبح عید پڑھی جائے گی، وہ ان کی طرف سے آپ کو عید مبارک. اور رمضان خدا کر کے جن دوستوں نے روزے رکھے ان کا بھی گزر گیا. جو دوست کسی مجبوری کے تحت یا کسی وجہ سے جان بوجھ کے رمضان شریف کو حاصل نہیں کر سکے ان کے بھی گزر گئے. دوستو، ہم خوش قسمت ہیں، ہمیں یہ بابرکت مہینہ ملا، اتنی خوشیوں کا مہینہ، خوشیوں بھرا مہینہ. اور مزے کی بات کہ اسی مہینے میں ہمارا ملک پاکستان معرض وجود میں آیا. یہ بھی بہت بڑی خوش قسمتی ہے ہمارے لیے کہ اسی مہینے میں ہمیں وہ ملک ملا جس میں ہم آزادی سے ہم اپنی عبادات بھی کر سکیں اور اپنے مذہبی، دینی، ملکی تہوار بھی آسانی سے، خوش قسمتی سے منا سکیں. لیکن دوستو، یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ بدبختی یہ ہے کہ کچھ غلط لوگوں کے غلط حرکات کی وجہ سے ہم پاکستانی بھائی بدنام ہو رہے ہیں. ہم دوستوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ایک بندہ اتنی بڑی سنگین غلطی کرتا ہے، غلط بندہ غلطی کرتا ہے، تو اس جرم کی پاداش میں کچھ نیک انسان بھی رگڑے میں آ جاتے ہیں. ان کا ضرور ہمیں سوچنا چاہیے. اور مبارک بھی دے دی، معذرت اس لیے کہ ہم بہت دیر سے آئے، کیونکہ اتنا بڑا ہمارا یہ مرکز ہے. وہ کتنا حسین منظر ہوگا جب یہ مرکز بھرا ہوا ہوگا، دوست نماز مغرب ادا کر کے اعتکاف بیٹھنے والے دوستوں کو مل کے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے. لیکن ان سے بھی زیادہ خوش قسمت آپ دوست ہیں. یہ حقیقت بتا رہا ہوں کہ جنہوں نے ہم غلامان رسول کا انتظار کیا، سب سے بڑھ کے آپ خوش قسمت لوگ. اور جتنی گھڑی مسجد میں گزاری وہ اللہ اور اللہ کے رسول کو بہت پیاری ہے. لیٹ اس لیے ہوئے کہ وہ بھی آپ کا مرکز ہے، مرکزی جو مرکز ہے، وہاں پہ بھی پروگرام تھا اور یہ بھی مرکز ہم اس سے، اور یہ مرکز ہم سے نسبت رکھتا ہے. تو بہت بڑی یہ بات ہے کہ ہمیں وہ لیڈر ملا ہے. ہمیں اس مرکز کی، اس دوست کے ساتھ ہمارے مرکز کی نسبت ہے کہ جو بندہ فلاحی کاموں میں بھی صف اول میں اور دینی کاموں میں بھی بغیر کسی لالچ کے بھاگتے دوڑتے ہیں. ہمارے مرکز، ہمارے ٹرسٹ میرین سیریا کے صدر جناب امتیاز عالم جعفری صاحب. اور یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ وہ اپنا گناگو مصروفیات چھوڑ کے مزے کی بات وہ خود ڈرائیونگ کر کے ہمارے ساتھ ہیں. تو میں اب امتیاز عالم جعفری صاحب کو یہ گزارش کروں گا وہ روسٹر کے نزدیک آ جائیں، کیونکہ وقت بہت گزر چکا ہے. اور بلا تاخیر ان کی طرف سے جو دیکھیں گھڑی کا تحفہ ہے، میرے خیال میں 64 کے لگ بھگ مراکز ایسے موجود ہیں جہاں پہ انہوں نے اپنی طرف سے تحفے دیے ہیں. تو یہ تحفہ گھڑی کا میرے خیال میں تو اتنی بڑی بات نہیں ہے، گھڑی اتنی بڑی بات نہیں ہے کیونکہ ہر دوست آسانی سے خرید سکتے ہیں. لیکن بہت بڑی بات یہ ہے کہ ایک اللہ اور اللہ کے رسول کی عبادت کے لیے شب و روز 10 دن آپ نے گزارے.
اور اس کے بعد داد دینے کے لیے اتنی دور سے ایک بندہ چل کے اپنی طرف سے یہ آپ کو تحفہ پیش کر رہا ہے، قیمت اس بات کی۔ تو میں گزارش کروں گا اپنے عمران بھائی ہیں، عمران بھائی وہ اس سائڈ پہ آ جائیں، جابر حسین، ناظم، اختر علی اور غضنفر صاحب یہ سائڈ پہ آ جائیں، انتظامیہ میں سے ہیں۔ ٹھیک ہے جی عامر بھائی سے میں گزارش کروں گا کہ وہ سب سے پہلے بدر سنا صاحب کو ماشاءاللہ گھڑی کا تحفہ پیش کریں اور ساتھ کلمہ شریف کا ذکر۔ جی اختر بھائی ان کو یہ گھڑی کا تحفہ پیش کریں گے۔ سجاول بھائی صاحب تشریف لائیں گے، سجاول بھائی صاحب یہ جابر حسین صاحب کے ہاتھ سے گھڑی کا تحفہ وصول کریں گے۔ ذکر لا الہ الا اللہ، ذکر لا الہ الا اللہ، یا محمد سرور صلی علیہ۔ جی تشریف لا رہے ہیں ارسلان بھائی صاحب، ارسلان بھائی صاحب تحفہ وصول کریں گے ناظم صاحب کے ہاتھ سے۔ ایک منٹ ظفر صاحب، جی اختر بھائی صاحب، اختر بھائی اب میں گزارش کروں گا الطاف بھائی سے کہ وہ روسٹر پہ ذرا تشریف لائیں اور ان کے ہاتھ سے، بلکہ یہ تو اعتکاف بیٹھنے والوں میں سے بہتر یہی ہے کہ میں بندہ نہ چیز اپنے ہاتھ سے ذکر لا الہ الا اللہ محمد سرور صلی علیہ، یا محمد سرور صلی علیہ۔ جی اسد باجوہ صاحب، صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور بھائی جان کو یہ گھڑی کا تحفہ پیش کریں۔
ذکر لا الہ الا اللہ یا محمد سرور صلی علی یا محمد سرور صلی علی. جی اسجد علی صاحب، اسجد علی صاحب چلے گئے، لیکن یہ گھڑی کا جو تحفہ ہے قاری صاحب یہ علامہ صاحب آپ پیش کر دیں. ان کے بعد تشریف لاتے ہیں محمد خالد صاحب. محمد خالد صاحب وہ بھی چلے گئے ہیں. جی بسم اللہ. یہ قاری صاحب تمہارے پاس میں. ذاکر نواز قادری صاحب. ہمارے مرکزی مرکز کے خزانچی بابا مناب صاحب سے میں یہ گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور علامہ صاحب کو یہ گھڑی کا تحفہ پیش کریں. لا الہ الا اللہ ذکر لا الہ الا اللہ ذکر لا الہ الا اللہ. اسماعیل خان صاحب میرے ساتھ آئے ہوئے ہمارے صابری سنگت کے دوست جن کا تعلق خواجہ غریب نواز صاحب اور آستانہ عالیہ کرز شریف سے ہے، ہمارے ساتھ جب بھی کوئی محفل ہوتی ہے کوشش کرتے ہیں یہ ہمارے ساتھ جانے کی. عامر بھائی صاحب یہ ہمارے دوست کو تحفہ پیش کریں گے. ذکر لا الہ الا اللہ ذکر لا الہ الا اللہ یا محمد سرور صلی علی. جی امریز خان صاحب. یا محمد سرور صلی علی یا محمد سرور صلی علی. ذکر لا الہ الا اللہ یا محمد سرور صلی علی یا محمد سرور صلی علی. جی تشریف لا رہے ہیں ہجرت خان صاحب. یا الہ الا اللہ. میں حوالدار نظر حسین سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے دست شفقت سے وہ تحفہ پیش کریں. ذکر لا الہ الا اللہ یا محمد سرور صلی علی یا محمد سرور صلی علی یا محمد سرور صلی علی. جی حبیب الرحمان صاحب تشریف لاتے ہیں. حبیب الرحمان صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یا محمد سرور صلی علی یا محمد سرور صلی علی. سبحان اللہ. جی محمد ادریس صاحب. محمد ادریس صاحب. لا الہ الا اللہ محمد سرور صلی علی. جی میں امتیاز عالم جہانگیر صاحب کو یہ دعوت دوں گا کہ وہ روز تشریف لائیں اور یہ 2-3 جو تحفے ہیں وہ اپنے دست مبارک اور دست شفقت سے دیں. پڑھو لا الہ الا اللہ ذکر لا الہ الا. میرے لوگ سارے دوستان ਨੂੰ عید ਮੁਬਾਰਕ ਜੀ. ਭਾਈ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ اعتکاف والیاں ਨੂੰ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی ان کے بعد یہ ہمارے
रابता सेक्रेटरी और मीडिया एक्सप्रेस के नुमाइंदा भी हैं हमारे, तशरीफ़ लाते हैं ज़फ़र भाई साहब, ये अपने हाथ से इनाम देंगे। यहाँ के मोहम्मद शबाज साहब हैं लांगरी, कहाँ गए तशरीफ़ लाएंगे। ज़िक्र ला ये भी इन्होंने बहुत ज़्यादा खिदमत की है, ये भी इंतज़ाम करते रहे हैं लंगर शरीफ का माशाल्लाह। और मैं गुजारिश करूँगा इम्तियाज़ आलम जाफरी साहब को दोस्तों इस मरकज़ को चलाने में सबसे बड़ा उन दोस्तों का किरदार है कि जो यहाँ पे सफाई करते हैं, जो लंगर शरीफ का इंतज़ाम करते हैं, लंगर शरीफ तैयार करते हैं। और बहुत बड़ी बात है कि हमारे हवालदार नज़र हुसैन साहब, इनकी बहुत बड़ी ख्वाहिश है, ये कोशिश है कि दोस्तों को इकट्ठा भी किया। और मैं इनसे कहूँगा कि रोस्टम पे आएँ और इम्तियाज़ आलम जाफरी साहब हमारे ट्रस्ट के सदर, इनके हाथ से ये घड़ी का तोहफ़ा वसूल कर, इसलिए कि इनकी बहुत बड़ी कुर्बानी है माशाल्लाह। ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे फ़ौज एक तो यस्सर का सिखाती है, तो दूसरा ये फ़ौज सुस्ती निकाल देती है। ये हकीकत है, आपने मेरे ख्याल में सुन रखा होगा, लेकिन इनको देख के ये हकीकत का सामना हम करेंगे ज़रूर इंशाल्लाह। पता चल जाता है कि जब भी दिन को रात को जिस वक्त भी हम मरकज़ के हवाले से, दीन के हवाले से जब भी निकाल करते हैं उस वक्त पहुँच जाते हैं, बल्कि हमसे पहले पहुँचते, हमें टेलीफोन लगाते रहते हैं, आप कमाल करते हो भाई, हमें शर्मिंदगी होती है, बल्कि शर्मसार हमें करते हैं। जी वो तशरीफ़ लाएँ और इम्तियाज़ आलम जाफरी के हाथ अब आखिरी तोहफा जो रहनुमा होता है, लीडर होता है, मुकर्रर होता है, ये ज़हन में रखें कि जितना काम लोगों को बगाड़ना और लोगों को संवारना, लोगों को भड़काना या लोगों को कम्युनिटी के साथ लगाना, ये इमाम का काम है। तो मेरे ख्याल में हमारे अलामा साहब ने बहुत कोशिश की, बल्कि मैंने सुना है अपने हवालदार साहब की ज़बानी, वो मैं बात कर रहा हूँ बड़ी जिम्मेदारी से, कि इन्होंने कहा जब से अलामा साहब आए हैं माशाल्लाह, इन्होंने जो दोस्त यहाँ से भाग गए थे उनको वापस ले गए। तो मेरे ख्याल में कि ये तो बहुत बड़ी गलती होगी कि हम इनको तोहफा दिए बगैर चले गए। इम्तियाज़ साहब से गुजारिश करूँगा कि अलामा साहब को घड़ी का तोहफा माशाल्लाह, क्या बात है, ये माशाल्लाह 750 यूरो ईदी भी दे रहे हैं अलामा साहब को। तो मेरे ख्याल में ये ट्रस्ट थोड़ा ऊंचा करो, ट्रस्ट के सदर साहब को यानी देख के, यानी हमें भी ये जज्बा पैदा होना चाहिए, हमारे भी ये ज़हन में बात आनी चाहिए कि एक हमारे इमाम है, इन्होंने पूरा महीना, जो पीछे खड़ा होता है वो अपने हिसाब किताब कर रहा होता है, लेकिन जो इमाम होता है उसके सर पे सारा बोझ होता है। सही बात कर रहे हैं, उन्हीं की सारी जिम्मेदारी होती है। अगर मुक्तदी गलती कर जाते हैं तो हम भूल जाते हैं,
اگر امام تھوڑی سی بھی غلطی کرتا ہے تو نمازی دروازے سے باہر جانے سے پہلے انگلیاں اٹھائے کھڑے ہوتے ہیں، امام صاحب پتہ کہاں سوچ رہے تھے بھول گئے۔ تو انہوں نے پورا مہینہ نماز تراویح پڑھائی اور ہم ان کو اس چیز کا ہدیہ دے نہیں سکتے، کوشش ضرور کرنی چاہیے جتنی ہو سکتی ان کی۔ باقی جو 2-4 منٹ آپ کے سامنے میں نے الفاظ آپ کے سامنے کچھ بولے ان میں سے میرے خیال میں کچھ ایسے الفاظ بھی ہوں گے جو آپ کو ناگزیر ہوں گے، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ تو یہ مرکز، یہ آپ کا مرکز ہے، ہم کوشش کریں اس مرکز کو مزید آباد کرنے کی، جہاں تک ہو سکتا ہے حد نگاہ ہمیں جہاں تک بھی ہمیں مسلمان اپنے بھائی نظر آتے ہیں ان کے پاس جائیں، اس مرکز میں انہیں دعوت دے آنے کی، اس مرکز کے لنگر کے لیے، بلکہ یہ کوشش کیا کریں کہ اگر 2-4-10 دوست بھی مل کے مہینے میں 4 ہفتے ہوتے ہیں، ہر ہفتے کے روز اگر دوست محفل رکھتے ہیں تو 3-4 دوست مل کے تھوڑا تھوڑا کوشش کریں تو وہ محفل سج جاتی ہے، اسی بہانے لنگر بھی تقسیم ہو جاتا ہے اور دوست بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ضرور کوشش کیا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مرکز مہریہ نصیریہ جامع مسجد شریف انوار مدینہ اہل میگارہ کی انتظامیہ اور عوام کی طرف سے تمام احباب کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، بالخصوص محترم جناب امتیاز عالم صاحب جعفری، ماسٹر محمد الیاس صاحب، ہمارے منڈیا کے نمائندے بابا جی مناف صاحب، یہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے تشریف لائے ہیں۔ میں دعا گو ہوں کہ مولا کریم ان کے دینی دنیاوی اخروی حاجات کو پورا فرما۔ یہ بڑے اعزاز کی بات ہے، بڑے مقدر کی بات ہے کہ آپ اس بات کو ذہن میں رکھ کر ہماری اس مرکز کے اندر تشریف لائے ہیں۔ اس بات کا ان کو علم ہے کہ یہ مرکز بھی ہمارا ہے، تو جب بھی کوئی پروگرام ہوتا ہے، چھوٹا پروگرام ہو یا بڑا پروگرام ہو، تو ان بھائیوں کا سایہ ہمارے سروں پر ہوتا ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ مولا کریم دینی معاملات کے اندر یہ بڑی کوشش کرتے ہیں، دن رات کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ معتکف حضرات کی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے میں اپنی مرکزی انتظامیہ جناب امتیاز عالم جعفری صاحب کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکر گزار ہوں۔ اللہ کریم ان کے مال جان اولاد میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلو علیہ۔ ربنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یا اللہ معتکف حضرات کا اعتکاف اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ جتنے احباب نے ان کی حوصلہ افزائی کی ہے، اس دنیا میں بھی، قبر میں بھی، کل حشر کے میدان میں بھی تو ان کی حوصلہ افزائی فرما۔ یا اللہ ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے مرکز مہریہ نصیریہ کی پوری ٹیم کو قیامت کی صبح تک شاد و آباد فرما۔ یا اللہ دینی کام مسلمان پوری دنیا میں کر رہے ہیں، یا اللہ سب کے بال جان اولاد میں خیر و برکت عطا فرما، اور مولا ایسے عظیم دن ہمیں زندگی میں بار بار نصیب فرما۔ یا اللہ جو کچھ مانگا ہے وہ عطا فرما، جو کچھ نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے حق میں جو بہتر ہے ہمیں وہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ۔ شکریہ نوازش۔
पानी